بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبہ کی گرد نماز ادا کی، سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے 2 گنا خون بہا لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز نہ خرید سکیں، ان سے شادی بیاہ نہ کیا جائے اور نہ ان کے لیے کوئی صلح قبول کی جائے، ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی نہ اختیار کی جائے، یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ پیدا نہ ہونے دیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنو ہاشم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی، اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرنے کے لیے اس کو کعبے میں لٹکا دیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب شعیب بھی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یوں بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کے ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعیب ابی طالب میں مقصور ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس بھوس اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے۔ جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبوراً اور بے کسی حضرت وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں، لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، لوگو، محمد کے ساتھی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے کچھ نہ خرید سکیں۔ تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو۔ چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور حضرت ناکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ آتے۔ وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ رونے لگتے۔ ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا۔ ان لوگوں میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ ان میں مقدد بن اسود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ
بن حجش اور اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا بھی تھے۔ یہ عبداللہ بن حجش حبشہ جا کر اسلام سے پھر گیا تھا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اسلام پر رہیں۔ ان سے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں بدترین پناہ مل گئی۔ اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور عمارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کیے۔ تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی جبے شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کو بھی تحفے دیے تاکہ وہ سب ان کے ساتھ دیں۔ بادشاہ کے سامنے دونوں نے اس سے سجدہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ اب انہوں نے بادشاہ سے کہا، ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی کے ہاں ہیں۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دیے۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، نجاشی سے میں بات کروں گا۔ ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکیں۔ وہ اپنی کتابوں میں اٹھا لائے تھے۔ مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا، کیا بات ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فوراً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجے ہیں اور ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے کہ یہ بات انجیل میں تھی۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے اس سے کہا، یہ لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس پر نجاشی نے پوچھا، تم لوگ عیسائی ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے اور کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں یہ تقریر کی، ہے بادشاہ، ہم ایک گمراہ قوم تھے، پتھروں کو پوجتے تھے،
مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا۔ یہ تھی ہماری حالت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم نے اسی طرح ایک رسول بھیجا، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بھیجے جاتے رہے ہیں۔ یہ رسول ہم ہی میں سے ہیں۔ ہم ان کا حسب نسب، ان کے سچائی اور پاک دامنی اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اس سے ایک جائیں، اس کی عبادت کریں، یہ کہ اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت پوری کرنے، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، برائیوں اور خون بہانے سے بچنے اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح گندی باتیں کرنے، یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ان کی پیروی کی۔ بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر پتھروں کو پوجا پر مجبور کر سکے۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے، نئے سے نئے ظلم ڈھائے، ہمیں ہر طرح تنگ کیا۔ آخرکار جب ان کے ظلم حد سے بڑھ گیا اور یہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے۔ ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا۔ ہم تو یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک پر ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر نجاشی نے کہا، کیا آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والے وحی کا کچھ حصہ موجود ہے؟ ہاں موجود ہے۔ جواب میں حضرت جعفر بولے، وہ مجھے پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی بولا۔ اس پر انہوں نے قرآن کریم سے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات پڑھیں۔ آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نجاشی بولا، ہمیں کچھ اور آیات سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر نے کچھ اور آیات سنائی۔ تب نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس طرح قریش وفد ناکام لوٹا۔ دوسری طرف مکہ کے مسلمان اسی طرح گاٹھی شعیب ابی طالب میں مقیم تھے۔ وہ اس میں 3 سال تک رہے۔ یہ 3 سال بہت مصیبتوں کے سال تھے۔ اسی گاٹھی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل لوگ بھی غمگین ہوتے تھے۔ ایسے لوگ کچھ کھانا پینا ان حضرات تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ معاہدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ باقی نہیں بچا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب اور ان کے اور قریش کے لوگوں سے کہا، تمہارے عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے۔ اس معاہدے پر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اگر بات اسی طرح ہے جیسا کہ میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو، اللہ کی قسم جب تک ہم میں آخری آدمی بھی باقی ہے اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، ہمیں تمہاری بات منظور ہے، ہم معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے معاہدہ منگوایا۔ اس کو واقعی دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس طرح مشرک اس معاہدے سے باز آ گئے۔ یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ
شل ہو گیا تھا۔ معاہدہ کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شعیب ابی طالب پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا، آپ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں، وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح 3 سال بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا۔ اس واقعے کے بعد نجران کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ نجران ان کی بستی کا نام تھا۔ یہ بستی یمن اور مکہ کے درمیان واقع تھی اور مکے سے قریباً 7 منزل دور تھی۔ اس وفد میں 20 آدمی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ان مہاجرین سے معلوم ہوا تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم میں تھے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ادھر قریش مکہ بھی آس پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وفد کی بات چیت کی طرف لگا دیے۔ شکریہ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب، لائک کرنا نہ بھولیے۔